بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب ہم اپنی گفتگو میں عدم اسلام ثابت کریں گے نا تو عدم ایمان خود بخود ثابت ہو جائے گا، کیونکہ ایک شخص اگر غیر مسلم ہے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم جب اسلام ماریں گے، ان کا سے اسلام کا انکار کریں گے تو ایمان تو خود بخود چلا جائے گا۔ یہ اس بحث میں کہ موضوع مناظرہ ایمان ہونا چاہیے، اسلام ہونا چاہیے، ہم اس پہ ابھی فی الحال نہیں الجھتے۔ دیکھیں میرا محترم ناظرین، جیسے آپ لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا ہے تو ہمارے پاس شیخین کے متعلق دلائل بہت زیادہ ہیں، غیر قابل انکار، کہ اصل ان کے اسلام پہ چلا جاتا ہے۔ دلائل بہت زیادہ ہے۔ ایک بات جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جناب ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور کہا کہ میں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور بہت سارے مسلمانوں نے اسی بات پر ان سے بیعت کر لی کہ بھئی آپ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور انہوں نے اپنے بعد عمر کو بھی خلیفہ بنایا۔ ان کی یہ خلافت نہ اللہ کی جانب سے ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور نہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا طریقہ کار شرعی دیا ہے جس کی جو مسلمانوں کو اختیار دیا ہو کہ تم میرے بعد کسی کو اپنا امام خلیفہ بناؤ، تو اس طریقہ کار سے ابو بکر کو مسلمانوں نے خلیفہ بنایا تاکہ اس کی خلافت شرعی بن جائے۔ تو اس شخص نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بغیر، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتے ہوئے خلافت کا اظہار کیا، اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے ان سے بیعت کی، اور یہ کفر باللہ ہے، کیونکہ افتراء علی اللہ، افتراء علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ دین میں بدعت کا نام ہے، اور بدعتی کافر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بہت ساری باتوں کا ہم نے توضیح دینا، میرے پاس 15 منٹ ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس 15 منٹ میں اس بات کی توضیح دے دوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ جانشین نہیں بنایا تھا۔ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، میں اس کے ایک دلیل آپ کی اپنی کتابوں سے نقل کرتا ہوں۔ مثلا یہ کتاب ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، کہ جناب عمر مرتے وقت جب ان سے کہا گیا کہ تم کسی کو اپنا خلیفہ بناؤ، تو اس نے کہا کہ میں خلیفہ بناؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا تو میں کیوں خلیفہ بناؤں؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر دیکھیں صفحہ نمبر 1275 میں، کتاب الاحکام باب الاستخلاف میں یہ حدیث ہے، قیل لعمر الا تستخلف، کیا آپ کسی کو اپنا خلیفہ جانشین نہیں بنائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر، ابو بکر مجھ سے پہلے تھا، اس نے اپنا جانشین بنایا تھا، یعنی مجھے بنایا تھا، لیکن وَإِنْ أَتْرُكْ، اگر میں استخلاف کو ترک کروں، کسی کو جانشین نہ بناؤں، فقد ترک من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہتر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ عمر نے واضح طور پہ کہہ دی کہ ابو بکر صاحب کی کوئی استخلاف نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ اور اسی حدیث کے ذیل میں جماعت عمریہ کے بڑے اعلام نے اعتراف کیا کہ بیعت یہ جو ابو بکر ہے، یہ خلافت جو ہے اس پہ ان کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت نص کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم ہے بشرح النووی، یہاں جزء 12، وفی هذا الدلیل حدیث دلیل على ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ينص على خلیفۃ وهو اجماع اہل السنت وغیرہم، یہ مسئلہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے اہل سنت کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا، کیونکہ عمر نے یہ فرمایا۔ پھر عمر صاحب کا یہ جملہ کہ ابو بکر کا بیعت فلتا تھا وغیرہ وغیرہ، دلائل بہت زیادہ ہیں، اس پہ دلائل پہ نہیں جاتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے فرقے کا بھی اس بات پہ اجماع ہے کہ اس کا کوئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ یہ ان کے احادیث میں نے آپ کو دکھا دیا۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کو بھلا کرے، ان کے فرقے کا اجماع بھی میں نے آپ کو دکھا دیا۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر کی خلافت کا نہ نص ہے، نہ اس کی خلافت پہ کوئی حدیث ہے، اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ تم میرے بعد خلیفہ کسی کو بناؤ، تو اس کو کس وجہ سے اس نے خلیفہ بنایا کسی کو؟ کیسے اس نے کس طرح یہ خلیفہ بن گیا؟ بھائی سیاست کے زور سے بنا نا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بنایا اس کو خلیفہ، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں، جو چیز اللہ اور رسول کے حکم سے نہ ہو
تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور صاحب بدعت جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری روایات احادیث میں موجود ہے۔ یہ کتاب ہے، کتاب صحیح سنن نسائی بتالیف الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی، جلد نمبر 1، جو 1998 میں چھپا ہے۔ ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 512 میں، یہاں پر یہ حدیث نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ حدیث نمبر ہے 1577، اور یہ حدیث بڑا معروف ہے اور بہت ہی اس پہ اجماع ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهُ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی، اس کا جو گمراہی لانے والا ہے، اس کا اتباع کرنے والے لوگ ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ اور یہ حدیث البانی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر ابو بکر کی خلافت اللہ کی جانب سے ہے، شیخ صاحب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو تم نے کیوں اجماع کیا ہے کہ عمر نے کیوں بولا کہ اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے، اس کا خلافت فلتا ہے؟ اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اگر اللہ کی جانب سے ہے تو عمر نے یہ کیوں بولا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر اللہ کی جانب سے ہے تو خود اس نے سقیفہ بنی ساعدہ میں کیوں کہا کہ تم لوگوں جاؤ یہاں ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو یا عمر بن خطاب سے بیعت کرو؟ ٹھیک ہے نا؟ اس نے کیوں کہا؟ تو پھر اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور تمہارا اجماع ہے، میں نے دکھا دیا ابھی نووی صاحب کا قول، اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، اور وہ اس کی خلافت سیاست سے ہے۔ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب صحابہ کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم میرے بعد کسی کو امام بنا دینا؟ میرے بعد کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میں مرتا ہوں، میرے بعد تم کسی کو امام بنا دینا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے بعد یہ اختیار دیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، اس پہ ابو بکر کیوں آگے بڑھ گیا اس سے؟ دیکھو شیخ صاحب، یہ کتاب السنہ ہے لأبی بکر ابن ابی عاصم، جزء اول، چاپ دار السمیعی، 1998 میں کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ تو متواتر ہے، یہ تو بخاری میں ہر جگہ ہے۔ ہارون کے ہوتے ہوئے کسی امتی کا، موسیٰ کے امتی کا خلافت بنتا ہے، مگر یہ کہ وہ امتی کافر ہو ہی نہیں سکتا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ مگر یہ امتی کافر ہو، سامری ہو، ٹھیک ہے نا؟ وَإِلَّا امامت بنتی ہی نہیں ہے۔ اچھا ہارون ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو اس امت میں ہارون موجود ہے۔ وَأَنْتَ خَلِيفَتِي فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، اور آپ میرا خلیفہ ہیں ہر مومن پر میرے بعد۔ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نص کیا ہے، جو فرمایا کہ میرے بعد کون خلیفہ ہے، وہ علی علیہ السلام ہے۔ انی تارک فیکم خلیفتین، کتاب اللہ وعترت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ فرمایا من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاہ فقد عصانی، یہ صحیح احادیث ہیں۔ من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النشابوری، جزء ثالث، چاپ دار الفکر، حدیث صفحہ نمبر 334، حدیث نمبر 4675، هذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے، 4675، وافقہ الذہبی فی التلخیص صحیح، ذہبی صاحب نے تلخیص مستدرک میں بھی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاحب رسالت حبیب الہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی، ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، یہ بات کن سے فرمایا؟ صحابہ ہی سے فرمایا نا، ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، ہر صحابی پر واجب کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات اقدس میں، کہ تمہارا کام نوکری، تمہارا کام غلامی، تمہارا کام طاعت تمہارا مولا ہے، تمہارا آقا ہے، ایک میں ہوں، ایک علی علیہ السلام ہے۔ اور بھائی اس کی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے، اس کا کام تھا غلامی کرنا، طاعت کرنا، بات سننا۔ یہ اپنے آقا پہ کیوں بڑھ گیا ہے اگر قرآن و سنت کو ماننے والا شخص تھا؟ یہ مجھے بتاؤ شیخ صاحب۔
شیخ صاحب مجھے بتاؤ، اگر آپ کہتے ہیں نا ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، پہلے اسلام ثابت کرو پھر ایمان کی باری آئے گی. اور اب عمر کا بھی اسی سے ہو جاتا ہے کہ عمر کو بیروس نے اپنے بعد خلیفہ بنایا، عمر نے اس کے ساتھ بیعت کی ہے، عمر اس کا وزیر تھا، اور دوسرے صحابہ جو اس کے لشکر میں تھے، جو اس کے ساتھ تھے اس سیاست میں، جو اہل بیت علیہ السلام پہ بڑھ گئے تھے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، من اطاع علیا علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصا علیا علیہ السلام فقد عصانی. یہ صریح ہے کہ ہر مسلمان پر تا روز قیامت، ابو بکر اگر مسلمان ہے، عمر اگر مسلمان ہے، عثمان اگر مسلمان ہے، طلحہ، زبیر، جس طرح اللہ اور رسول کی طاعت واجب ہے، جس طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت حرام ہے، اسی طرح سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طاعت ان پر واجب ہے، معصیت حرام ہے. اگر ابو بکر پر شرعن اللہ کی جانب سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طاعت واجب ہے، تو وہ تو ایک غلام بن گیا، اس کی امامت ہی نہیں ہے. اپنے آقا کے ہوتے ہوئے، اپنے سرور کے ہوتے ہوئے اس کے امام کیسے بن سکتا؟ مگر یہ کہ شریعت کو نہیں مانتا ہو. ہماری بات ہی یہ کہ وہ شریعت کو نہیں مانتا تھا. جس کی خلافت پہ نص ہے، نص میں نے آپ کی کتابوں سے دکھایا ہے، یہ صحیح حدیث ہیں. میں نے صحیح حدیث متواتر، حدیث ثقلین متواتر، حدیث منزلت متواتر، حدیث خلیفتین صحیح، حدیث انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی صحیح، حدیث من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی، یہ صحیح. میں نے جس کی امامت ہے، جس کی ہارون ہے اس امت کی، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اس کی امامت بالنص ثابت، منصوص. ٹھیک ہے سر، منصوص الامامہ کو اس کو پیچھے ڈھکیل دیا، جس کی امامت پہ کوئی نص سے کچھ ایسے خلیفہ بن گیا. جی کب؟ اگر آپ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ میں خلیفہ نہیں بناتا، تو تم بتاؤ ہمیں کہ کب بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو؟ اللہ رب العزت کا ارشاد قرآن مجید فرقان حمید میں، یہ میں آپ کو سنا دوں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أنفسهم. جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر، کسی بات کا حکم دے دیں تو پھر اس میں کسی کا اختیار نہیں رہتا کہ ہم الیکشن کریں گے. الیکشن کہاں ہوا تھا؟ الیکشن تو ہی نہیں ہے. جب اللہ اور رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے بھائی، تو کسی دوسرے کے باری نہیں آتی کہ وہ خلیفہ بنا دیں. تو یہ اس نے خلافت بنا دی، اپنے آپ کو خلیفت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلوا دیا، اور یہ کفر باللہ. کفر باللہ کیسے ہے میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ رب العزت کا ارشاد سورہ مبارکہ مائدہ میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو ما انزل اللہ کے مطابق حکم نہ کرے وہ کافر ہے. ما انزل اللہ کیا ہے؟ ما انزل اللہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام پہلے امام ہے. جو ما انزل اللہ نہیں ہے وہ کیا ہے کہ ابو بکر امام ہے، عمر امام ہے. یہ تو آپ کا اجماع ہے کہ ان کی خلافت پہ نص نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو ما انزل اللہ کو چھوڑ دے، غیر ما انزل اللہ کی طرف جائے، وہ کافر ہے، وہ مسلم ہی نہیں ہے. اولئک هم الکافرون. اگر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر آپ کا امام ہے، ہمیں دکھا دو بھائی، اور پھر عمر کو سمجھا دینا کہ بھائی نہیں، رسول نے اس کو امام بنایا تھا، تمہیں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس نے رسول پہ جھوٹ باندھا ہے، پھر اس کے کفر کا دفاع کر لینا. اگر اس کی امامت پہ دلیل، خلافت پہ دلیل نہیں ہے، تو اس آیت کا کیا کرو گے شیخ صاحب؟ یا تو اس آیت کا کافر بن جاؤ. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ٹھیک ہے نا؟ ما انزل اللہ سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت ہے. ما انزل اللہ یہ ہے. غیر ما انزل اللہ ابو بکر عمر کی امامت ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. کون ہے وہ شخص؟ اس شخص سے ظالم تر کون ہے؟ وہ وقت میرا ختم ہے. چلیں آپ سنیں ذرا میرا انداز بھی. جی ان الحمد للہ والملک له لا شریک له فی الذات
وصفاته العليا لا شريك له في الذات لا شريك له في الصفات لا شريك له في البينات لا شريك له في الكمال والمآل والجمال من يشرك في ذاته أو في صفاته أو في آياته فعليه اللعنة والوبال إلى يوم القيامة. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد صل على أزواج محمد أبناء محمد بنات محمد أبناء محمد أزواج محمد. اللهم صل على محمد صل على فاطمة محمد آترة محمد. اللهم صل على محمد صل على كمال محمد جمال محمد نسبة محمد قسمة محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. حسن اللہ یاری صاحب مسکرائیں تو ایک چھوٹا سا انجیکشن دے دوں. اللہ یستعذ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. آپ کو میں بور نہیں ہونے دوں گا. حسن اللہ یاری صاحب فکر نہ کریں. آج بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. فجر کی اذان تک صرف میرے پاس 8-9 گھنٹے ہی ٹائم ہے پیچھے. انشاءاللہ چلیں گے جہاں تک اللہ کو منظور ہے. ہاں جی اچھا جی یہ میرے مناظر نہیں ہیں میرے دوست بھی ہیں. عبد الرحمان صاحب میں نے آپ کا ٹائم روکا ہے. میں نہ روکیں آپ اگر میرا سوال خراب کر رہے ہیں آپ. عبد الرحمان صاحب نہیں میں نے آپ کا ٹائم روکا ہے. میں آپ کا ٹائم وہاں سے شروع کروں گا لیکن بات سن لے. یہ ایک علمی گفتگو ہے اس میں دلائل دینے ہیں. پہلے تو آپ نے ایک طویل خطبہ پڑھا ہے ٹھیک ہے. اب آگے نہیں ہونا. آگے 1 منٹ کا خطبہ ہوگا. آگے 1 منٹ کا یہ ہوگا بس. میری بات تو سن لینا. اور یہ درمیان میں نعرہ بازی ہو رہی ہے. یہ نعرہ بازی کا کیا مقصد ہے؟ چلیں وہ کوئی نہیں. وہ بزرگ ہیں ہمارے دوست ہیں انہوں نے مار دیا تو کوئی بات نہیں. وہ بھی ہمارے ہی ہیں. وہ بھی ہمارے ہی ہیں. وہ جعفر صاحب نے نعرہ مارا ہوگا کوئی بات نہیں. اور آپ ایک دفعہ نعرہ حیدری مارے ہم آپ کو جو ہے نا آپ کو سپورٹ کریں. ہم کھلے دل کے مالک ہیں. ہمارا سینہ 6 فٹ چوڑا ہے. کوئی ایسی بات نہیں. گل یہ آ کہ مسجد دے وچ کوئی خطابت نہیں ہو رہی کوئی تقریر نہیں ہو بزرگوں رہی. آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. وہ آئندہ نعرہ زیادہ نہیں ماریں گے بس 4-5 ہی ہر ٹرم میں ماریں گے. ہاں جی ہاں جی اتنی رعایت کریں آپ. میں آپ کا ٹائم شروع کر رہا ہوں ابھی. چلیں جی شروع ہو گیا سٹارٹ کریں. اچھا جی یا غوث اعظم. اچھا جی یہ تھوڑا بہت نمکین درمیان میں ہونا چاہیے. مزہ بڑھتا ہے ایسے. بوریت نہیں ہوتی کیونکہ کوئی پتہ نہیں فجر کی اذان یہی ہو جائے گی تو پھر ایسے بوریت ہوئے گی. اچھا جی حسن اللہ یاری صاحب نے ماشاءاللہ جب ابتدا کی تو اللہ کی رحمت سے حسب معمول آیت نہیں پڑی. میں اس بات پر حسن اللہ یاری صاحب کو داد دیتا ہوں. یہ داد کے قابل ہیں میرے بھائی ہی سمجھو. وہ بھی مناظر میں بھی مناظر.
المسلم اخو المسلم کے تحت، المومن اخو المومن کے تحت، کہ جناب نے آیت نہیں پڑھی، آپ کو پتہ نہیں میں کس کے سامنے بیٹھا ہوں، اس نے اسی وقت پکڑ لینا ہے ہمیں. چلو ایک دفعہ معاف کر دیتے ہیں، امید ہے اندر دفعہ 8-10 آیات انشاءاللہ پڑھیں گے. اچھا جی آگے ہم نے بات کرنی تھی ایمان پر، تو حسن اللہ یاری صاحب چلے گئے خلافت پر. حسن اللہ یاری صاحب خلافت کی طرف آپ سب جاتے جہاں وہاں آپ نے امب چوبنے ہوتے. مجھے یہ بتائیں کہ خلافت جو ہے، خلافت میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع ایمان شیخین ہے. واپس تشریف لے آئیں. جتنی آپ نے روایات پیش کی خلافت پر، جتنی امامت پر، سب ختم ہو گئے. ویسے میں پیار کی وجہ سے جواب دوں گا، ابھی میرا کام بہت زیادہ پڑا ہے، میرے 6 منٹ ہو بھی گئے ہیں، تو ان کی کچھ باتوں کا میں جواب دے دوں تو اس کے بعد پھر میں نا اس کا آیت کا معنی کروں گا. ابھی وہ میں نے 6 پڑھنی تھی، ابھی 1 ہوئی ہے میری آیت. اچھا جی حضرت اللہ یاری صاحب نے پڑھی کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، اس کا کس نے انکار کیا جی؟ تو پہلے وہ جو گھوڑا نکالتے ہیں ان کو سمجھاؤ نا، اور گھوڑے کے کان میں اذان دیتے ہیں ان کو سمجھاؤ، اور گھوڑے کو کفن دیتے ہیں ان کو سمجھاؤ، اور مسجد میں لے جاتے گھوڑے ان کو سمجھاؤ. پہلے کلو بدعت ضلالہ. اسد اللہ یاری صاحب مسکرائے نہیں، میں دوسری ایڈ پڑھ کے دوسرا انجیکشن لگا دوں گا. اچھا چلو بھائی ہیں میرے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کرنے دو. اچھا جی تو بات کرنی تھی انہوں نے ایمان پہ، چلے گئے خلافت پر. مطلب یہ کہ انہوں نے جانا تھا امریکہ سے ایران میں، چلے گئے کینیڈا، تو یہ زیادتی ہے نا. اچھا اب میں آیت کا ترجمہ کر لوں تو اس کے بعد انہوں نے یہ آیت حدیث پڑھی من کو تو مولا ولی المولا. اور یار حضرت علی کو مولا کون نہیں سمجھتا؟ آپ مجھے نہیں سمجھ سکتے ایسے، آپ سمجھ نہیں سکے. خیر میں سمجھا دوں گا، بھی 10 گھنٹے ہیں میرے پاس، کوئی بات نہیں ہے، سمجھ آ جائے گی. ہم اس حضرت علی کی شان کے جو ہے نا، ہم جو ہے نا اس کے قائل ہیں. ابھی مجھے وہ خطرہ تھا کہ ہمارے بزرگ بول پڑیں گے خطبے پہ، ورنہ میں نے حضرت علی کی شان خطبے میں پڑھنی تھی. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں جی. میں نے جو آیت پڑھی تھی ان کا ترجمہ، ان کی تمام روایات اور وہ ختم ہو گئی کیوں؟ انہوں نے پڑھی خلافت پر، اور وہ انہوں نے پڑھنی تھی ایمان پہ نہیں پڑھی. ان کا جواب میرے پر واجب نہیں ہے کیونکہ ان کا ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو خلافت سے تعلق ہے. آپ نے میرے بھائی، میری جان، میرے جگر، آپ نے روایات پڑھنی تھی ایمان پر، آپ نے پڑھی خلافت پر. کس قانون کے مطابق؟ بات ایمان پہ ہو رہی ہے اور آپ جناب والا چلے گئے خلافت پر. چلو بخش دیتے ہیں، آخر بھائی ہے، چھوڑو پرے. اچھا جی اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو، یہ قانون اللہ نے پہلے بنایا ہے اپنے پیغمبر کے لیے اور سمجھایا ہے پوری امت کو. پیغمبر کو فرمایا ہے کہ یہ صحابہ جو ہیں ان کو جھڑک نہیں دینی. یہ تو پھر رہے ہیں نا عدم ایمان پر اور نفاق پر اور شرک پر، پہلے جھڑک تو ثابت کر رہے تھے، ابھی لگ پتہ جائے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان صحابہ کو جھڑک نہیں دینی. مالک یریدون، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں صبح شام اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. مالک ان کا حساب آپ پر نہیں اور آپ کا حساب ان پر نہیں ہے. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر ان کو آپ نے جھڑک دے دی تو یہ زیادتی شمار ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں جھڑکنا نہیں ہے. حسن اللہ یاری کہتے ہیں عدم ایمان. اللہ کریم فرماتے ہیں جھڑکنا نہیں ہے. حسن اللہ یاری صاحب فرماتے ہیں نفاق ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جھڑکنا نہیں ہے. حسن اللہ یاری صاحب فرماتے ہیں بدعت ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جھڑکنا نہیں. حسن اللہ یاری صاحب فرماتے ہیں شرک ہے. یار کچھ خیال کر لو، کوئی خیال کر لو. میرے بیٹی بھائی مناظر ہو، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، لیکن یہ آپ جو بتوکی باتیں کرتے ہیں نا، یہ قابل جو ہے نا اچھی نہیں لگتی.
آپ نے کہا اچھا یہ وہ تو چونکہ تھی نہیں اس لیے ان کا جواب میرے پہ نہیں ہے. آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. بدلہ تو لینا ہے نا. حسن یاری صاحب کیوں ہنستے ہیں؟ آخر مناظر ہوں میں، کوئی جو ہے نا چھاپڑی والا تو نہیں ہوں نا. چھاپڑی والا نہیں ہوں، بدلہ تو لوں گا نا. پھر مجھے طوفان نوح کون کہے اگر میں بدلہ نہ لوں. آگے سنیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ پچھلا بقایا اتر گیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے، دوسری کے مطابق وہ ظالم ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو انزل اللہ کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا، اللہ کریم فرماتے ہیں جھڑکنا نہیں ہے. حسن اللہ یاری کہے نہیں وہ تو کافر ہیں. اللہ کریم فرماتے جھڑکنا نہیں ہے. حسن اللہ یاری گھر نفاق ہے. اللہ کریم فرمائے جھڑکنا نہیں ہے. حسن اللہ یاری کہے اس میں جناب والا شرک ہے. اللہ کریم فرمائے جھڑکنا نہیں ہے. حسن اللہ یاری کہے بدعت ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم حسن اللہ یاری صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ اس آیت میں میرے ساتھ متفق ہیں کہ صحابہ کو جھڑکنا نہیں چاہیے؟ آپ متفق ہیں نا؟ دیکھو نا بما انزل اللہ جو نہ ہو وہ کافر ہو گیا نا. آپ نے آیت پیچھے پڑھی ہے تو وہ اس کی سیٹنگ تو میں نے کرنی ہے نا، تھوڑی جو ہے نا ٹیوننگ بھی کرنی ہے آپ کی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے چاہے سنی ہو یا کوئی اور ہو جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتا. جب ہم نے یہ آیت پڑھی، اب اپنے ٹائم میں ہمیں بتائیں گے کہ جناب والا میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ متفق ہوں. آپ نے جو 4 آیات پڑھی ہیں چلو یہ 2 اور لگا دیتے ہیں ذرا بہترین ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. لوگوں میں سے شر دواب کون ہے؟ اور جو بہرے ہیں. بدترین مخلوق کون؟ بدترین جانور کون ہے کائنات میں؟ جو بہرے ہیں، گونگے، عقل نہیں رکھتے. عقل ہوتی ان میں تو لا تطرد الذین کے خلاف کبھی بات نہ کریں گے آئندہ. اللہ کریم فرماتے ہیں ایک اور سن لو یار، مزہ آ رہا ہے آیات پڑھنے میں. ان شر الدواب ان اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. شر الدواب کون ہے؟ اللہ کے نزدیک شر الدواب وہ ہیں جنہوں نے آیات کا انکار کیا. آیات کا انکار کرنے والا کوئی ہو، کسی مذہب کا ہو. کائنات میں 4000 مذاہب ہیں، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. ہم نہیں کہہ رہے، ہمیں کوئی نہ کہے، ہمارے تو سب بھائی ہیں. ہم تو قرآن مقدس کی بات کر رہے ہیں. چلو آخری جو ہے نا اسی کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تو پھر آگے چلتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میرے پیغمبر جھڑکنا نہیں صحابہ کو، ان کو جھڑک نہیں دینی. یہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. آپ پر ان کا حساب نہیں اور ان پر آپ کا حساب نہیں. پتہ تو روتا ہم فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ ان کو جھڑکیں گے تو پھر یہ بے انصافی ہو جائے گی. معنی جو دوسرا بنتا ہے وہ چونکہ نبی رحمت کا معاملہ ہے اس لیے میں وہ معنی نہیں کر رہا، ورنہ معنی جو اس کا اور بنتا ہے. یہاں سے نبی پاک کو کہا گیا ہے، نبی پاک کو خطاب ہے تو قیامت تک آنے والا آخری انسان جو ہوگا، جو آخری انسان ہوگا اس کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ ولا تطرد الذین، صحابہ کو جھڑک نہیں دینی. جھڑک سے آگے حسن اللہ یاری صاحب نکلیں گے نا تو پھر دوسری بات ہوگی. اس آیت کا جواب امید ہے آیت سے حسن اللہ یاری صاحب دیں گے اور امید ہے آپ جو ہے نا 8-10 آیتیں جو ہے نا جیسے میں نے جو ہے نا تقریباً 6 آیتیں کم و بیش پڑھی ہیں. حسن اللہ یاری صاحب بھی اپنے اضافے پہ پڑھیں گے. بلاغ البین. چلیں جناب. جی عبد الرحمان صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا.
میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اعتراض تھا آغا صاحب کا وہ یہ تھا کہ آپ نے حضرت ابوبکر کی خلافت جو ہے، خلافت اولا جو ہے، اس کو ثابت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اور بزرگوں میرا ایمان پہ مناظرہ ہے، خلافت پہ ہے ہی نہیں۔ نہ ایسے نہ کریں، میرا میری بات ایمان کو کٹ نہ کریں۔ طارق کمال صاحب ہے نہیں، ہم عذاب میں پڑ گئے ہیں۔ طارق کمال صاحب ہوتے تو یہ مصیبت نہیں آنی تھی جو آج آئی۔ میں نے وہ جعفر صاحب سے فرمایا کیا تھا، جعفر کالمی صاحب نے بات کرنے دیں نا، آپ گوہر گوہر صاحب کو بات کرنے دیں، بات کریں گوہر صاحب، آپ بات کریں، گوہر صاحب کو بولنے دیں۔ بات سنیے، میں مسلمان نہیں ہوں، میرا حق میں نہیں بنتا، نے انکار نہیں کیا، آپ میرے سے اچھے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، میرا بھی تو حق بنتا ہے نا، اٹ از مائی رائٹ ٹو انڈرسٹینڈ آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ مجھے خلافت کی طرف لے جانا ہے۔ بات ہو رہی ہے ایمان پر، بات تو کرنے دینا ان کو۔ انہوں نے آغا صاحب سنے، انہوں نے آیت پڑھی تھی کلو بدعۃ ضلالہ، یہ روایت غلط پڑھ رہے ہیں، یہ الفاظ روایت کا غلط پڑھے، آپ نے دوبارہ پڑھے، آپ نے یہ روایت کے الفاظ رپیٹ کریں، یہ غلط پڑھے آپ کی کیا ہمارے ماڈریٹر بنے، روایت ہی غلط پڑھ رہے ہیں آپ۔ نہیں، میں آپ کے سامنے نتھو بیٹھا ہوں، پلیز بات کرنے دیں نا، پلیز بات کر، ان کا ختم ہونے دیں۔ عابد الرحمان صاحب ان کو بات کرنے دیں، وہ روایت غلط پڑھ رہے ہیں، الفاظ ٹھیک آپ بات ختم ہونے دیں، بات ختم ہونے دیں، ان کی بات سنیں۔ بے شک میری بات نہ پسند آئے آپ کو، بے شک چھوڑ دینا، روایت غلط پڑھیں گے نہیں پسند کروں گا۔ نہیں میں نے نہیں پڑھی، یہ آپ نے الفاظ غلط پڑھے، آپ روایت کر کے دیکھ لیں، رپیٹ کریں، اس کو نہ یہی جو آپ نے پڑھے تو پھر بات کریں۔ نہیں، اور جی میرے بزرگ ہیں، پر میں نہیں جانا ہے لندن، وہ مجھے لے جا رہے ہیں امریکہ، میں کیسے پہنچوں گا؟ بات یہ ہے کہ ان کا ادعا تھا، آپ نے ان کے ادعا کا جواب دینا ہے۔ ان کا ادعا ہے کہ ابو بکر کی خلافت جو ہے وہ بدعت ہے۔ سنیے نا بات، میری بات سنیں کہ وہ بدعت ہے، آپ اس کو بدعت نہ ثابت کریں نا، کوئی حدیث پیش کریں یا قرآن کی آیت پیش کریں کہ جن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت ہو۔ آپ ادھر ادھر کی باتیں مارتے ہیں، کبھی گھوڑوں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کچھ باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ آواز شروع کر دیتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، یہ تو کوئی علمی بحث نہیں ہے۔ آپ آ جائیں، ان کو رہنے دیں، آرام کریں، یہ نہیں چلا سکتے ہم۔ جعفر صاحب آپ خود آ جائیں، جعفر صاحب آپ خود آ جائیں، میں لگا رہا ہوں سر، یہ شروع ہو آپ گیا، تشریف لے آئیں، مجھے یہ ایکسیپٹ نہیں ہے۔ میں نے لندن جانا ہے، وہ مجھے افغانستان لے جا رہے ہیں، میں نے ایمان کی بات کرنی ہے، وہ خلافت پہ چلے جا رہے ہیں۔ شیخ صاحب آپ جب آپ کہتے ہیں نا، فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب مسلم نہیں ہیں، وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، اب سن لو نا، بات تو سنو بھائی، پہلے بات تو سنو نا، ان کا وہ کلمہ تو وہ پڑھتے ہیں، نماز وہ پڑھتے ہیں، وہ ماہ رمضان کو روزے بھی رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ کافر ہیں، پوچھتے ہیں کیوں کافر ہیں؟ ان کا ایک عمل موجب کفر ہے، ایک عمل ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک کام ہے جو ان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے، چاہے وہ 1000 کلمے پڑھیں، چاہے 1000 روزے رکھیں، چاہے 1000 نمازیں پڑھیں، کہتے ہیں وہ کافر ہیں۔ آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ میں نے جو خلافت سے استدلال کیا ہے وہ اس بات کے لیے میں نے یہ استدلال نہیں کہ وہ خلیفہ نہیں ہے، میں نے اس بات کے لیے استدلال کیا ہے کہ ان کا اصل خلافت ان کا خروج عن الاسلام کی دلیل ہے، اور آپ ڈرامہ مچا رہے ہیں کہ یہ اس کا ان کے عدم اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ بچے کو سمجھ آئیے، ہر دیکھنے والے کو سمجھ آئیے کہ اس کا ربط کیسا واضح ربط ہے۔ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، اب لال ہو رہے ہو، آپ دلائل نہیں ہے تو جواب دے دیتے نا کہ ان کی خلافت کیوں بدعت نہیں ہے۔ میں نے 6 پڑھ لی، آپ نے 4 کیوں نہیں؟ 4 پڑھ لیتے، میں نے 6 پڑھی، آپ 4 پڑھ لیتے۔ آیتوں پڑھنے کا مقابلہ توڑی ہے، حفظ کا مقابلہ کہ میں آیت آپ کے مقابلے میں پڑھوں۔ پیش کریں قرآن سے۔ آپ میری سنیں چھوٹی سی بات، ابھی ٹائم روکا ہوا ہے، آپ ابوبکر صدیق کا نام ہو اور عدم ایمان ہو، آپ ایک آیت پڑھ دیں، میں آپ کا مرید، آپ میرے پیر،
بات ختم. میں نے ثابت کر دیا, آپ دلیل دے دینا. میں نے اتنے آیتیں پڑھی ہیں, اتنے آیتیں پڑھی کہ بدعتی کافر ہوتا ہے, اس کی خلافت بدعت ہے, ختم بات. آپ آیت پیش کریں, ابوبکر کا نام ہو, عدم ایمان ہو, میں عبداللہ ابن سبا, ضرور نہیں ہے کہ نام ہو, صفت واضح, صفت مشخصہ ممیزہ صفت ہے. بدعتی کو اللہ نے کافر بولا ہے قرآن میں. ہم نہیں چلیں گے. دعویٰ معرفہ ہو اور دلائل جو ہے نا نکرہ نہیں چلتے ہوتے. دیکھو آپ نے جو آیت پڑھی ہے, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اس میں ابو بکر کا نام ہے. یہ میرا دعویٰ معرفہ ہے, میرا معرفہ نہیں. آپ ابو بکر کا اسلام دفاع کر, ابو بکر کا اسلام آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نا, یہ آپ کا معرفہ ہے. آپ نے عدم ایمان ثابت کرنا ہے. میں نے عدم اسلام, اچھی بات ہے. 10 منٹ شیخ صاحب, 10 منٹ میں شروع کروں اپنا 10 منٹ. کریں لیکن میں پتہ کیا ہے, حسن علیہ صاحب, پتہ کیا ہے, یہ بزرگوں کو نیند آئی ہوئی ہے تو آپ جعفر صاحب کو بٹھا لیں. جعفر صاحب ان سے نہیں ہوتا, جعفر صاحب ہمیں منظور نہیں ہے. جعفر صاحب دیکھیں وہ پٹھان ہیں اور سنی سے شیعہ ہوئے ہیں, ہمیں وہ منظور نہیں ہے بھائی. لوگ کہیں گے اس کا اپنا آدمی ہے. یہ جو ہے خطیب ہے جماعت مخالفین کے, مجھے منظور ہے, نہیں مجھے منظور نہیں ہے نا, مجھے اس کو نہیں آتا. پٹھان نہیں چاہیے. میری بات سنیں, وہ پٹھان ہے, وہ پاگل سا پٹھان ہے, اس سے نہیں ہوگا. کوئی بات, آپ 5 شیعہ مناظر منگا لیں, میں کافی ہوں, میں راضی ہوں. دیکھیں عابد الرحمان صاحب, ایک ریش سفید داڑھی کے ساتھ آپ اس کی کیوں بے حرمتی کر رہے ہیں؟ میں معذرت چاہتا ہوں گوہر صاحب, میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو معذرت چاہتا ہوں. یہ شاہ صاحب کی بے حرمتی کر رہا ہے, یہ خود بے حرمتی ہونے کا لائق ہے.